تو کیا کیا ہے اللہ کی نشانیاں؟ کیا کبھی غور کیا ہے؟ کیا کبھی نوٹس کیا ہے اس بات پر ہی کہ اللہ کی اور نشانیاں جو ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں، یہ چاند بھی اللہ کی نشانیاں، یہ ستارے بھی اللہ کی نشانیاں، یہ سورج بھی اللہ کی نشانیاں، یہ دھرتی بھی اللہ کی نشانیاں۔ اگر کل ملا کر دیکھا جائے تو پورے کائنات، حتیٰ کہ جس سرزمین پہ، جس دھرتی پر رہ رہے ہیں، اس دھرتی کے کن کن جرے جرے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور ان سب سے بڑی نشانی جو ہے، کیا آپ کو پتا ہے؟ آپ جانتے ہیں ان سب نشانیوں سے بڑی افضل نشانیاں جو اللہ کی ہے وہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ شاید آپ کو نہیں پتا۔ ان ساری نشانیوں سے، پوری کائنات سے، اس دھرتی کے جرے جرے سے، ہر شے سے جو بڑی نشانیاں ہیں، سب سے بڑی افضل ترین نشانیاں، وہ ہے انسان۔ انسان سب سے بڑی نشانیاں اللہ کی۔ یہ پورے کائنات، یہ دھرتی، یہ سرزمین، یہاں تک کہ اس دھرتی کے ہر جرے، ہر کن، چاہے وہ پاک ہو چاہے ناپاک ہو، سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن ان سب سے افضل ترین نشانیاں جو ہے وہ انسان خود ہے، کیونکہ انسانوں کے جسم کو، اس کے دل کو اللہ نے اپنا گھر بتایا ہے۔ اور جسے اللہ اپنا گھر بتائے، کیا اس گھر میں وہ موجود نہیں ہو سکتا ہے؟ بے شک موجود بھی ہو سکتا ہے۔ جو اللہ کا گھر ہے، جسے اللہ نے گھر بتایا، تو اس گھر میں اللہ جلوہ گر بھی ہے، اس گھر میں اللہ موجود بھی ہوتا ہے۔ آپ اور ہم پاکی اور ناپاکی، چھوت اچھوت، شبھ اشبھ، ان سب باتوں کے لیے لڑتے ہیں۔ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ تو دہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ ہندوؤں میں بھی یہ رسم ہے، دہنے ہاتھ سے پیسے آگے بڑھاؤ، بائیں ہاتھ سے نہ بڑھاؤ، یہ شبھ نہیں ہے، اشبھ ہے، چھوت ہے، اچھوت ہے، ایسی ایسی باتوں کے لیے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور بحث کرتے ہیں۔ جبکہ نہ دہنا ہاتھ ناپاک ہے، نہ بایاں ہاتھ ناپاک ہے۔ نہ ناپاک ہمارا بایاں ہاتھ ہے اور نہ ناپاک ہمارا دہنا ہاتھ ہے۔ اگر ناپاک ہے کچھ تو ہمارے آپ کے سوچ ناپاک ہے، ہمارے آپ کے من گندے ہیں، ہماری آپ کی نیت گندی ہے۔ اب کہنے کا مطلب ہے کہ سوال اٹھتا ہے کہ تو کیا بایاں ہاتھ سے کھاؤں پیوں، بائیں ہاتھ سے ہر کام کروں؟ نہیں نہیں، حکم تو ہے دہنے ہاتھ سے کھانے کا، دہنے ہاتھ سے پینے کا، اور دہنے ہاتھ سے کسی کو لین دین کرنے ہیں تو دہنے ہاتھ سے پیسے، یا کسی کو کچھ دینے ہیں تو دہنے ہاتھ آگے بڑھانے کا حکم تو ہے، پر یہ ادب ہے، یہ شریعت ہے، یہ ادب ہے۔ لیکن چھوت اچھوت، پاکی ناپاکی، شبھ اشبھ، یہ سب جو مانتے ہیں نا، یہ سب کچھ نہیں۔ چھوت اچھوت ہیں تو وہ ہمارے آپ کے نیت ہیں، گندے ہیں ناپاک اگر ہیں کچھ تو ہمارے آپ کے سوچ ہیں، ہماری آپ کی نیت ہے۔ دہنے ہاتھ سے کھانا، دہنے ہاتھ سے پڑھانا، یہ ادب ہے، یہ طریقہ ہے، قانون ہے، قانون شریعت ہے۔ باقی پاکی یا ناپاکی ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ پاکی ناپاکی کا بات ہوتا، چھوت اچھوت کا بات ہوتا، دہنا ہاتھ پاک ہے، بایاں ہاتھ ناپاک ہے، چھوت ہے اچھوت ہے، شبھ ہے، اگر ایسا کچھ واقعی ہوتا تو پھر اللہ بھی یہ فرما دیتا کہ دعا کے لیے دونوں ہاتھ نہ، صرف دہنے ہاتھ اٹھاؤ۔ بھگوان کی پوجا پاٹ کرنی ہے، اللہ کے آگے سجدے کرنے ہیں، تو بائیں ہاتھ کو موڑ کر صرف دہنے ہاتھ سے کرو۔ اللہ بھی اس بات کو ہمارے یہاں پر مقرر کر دیتا، فرض کر دیتا۔ اگر اللہ کی نظروں میں یہ چھوت اچھوت، شبھ اشبھ ہوتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی، سمجھیں کہ چھوت اچھوت، پاکی ناپاکی، اشبھ، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ چھوت اچھوت، پاکی ناپاکی ہے تو ہمارے آپ کے من ہے، ہمارے آپ کے سوچ ہے۔ ہاں، یہ دہنے ہاتھ سے کھانا پینا، بڑھانا،
یہ ادب ہے، یہ طریقہ ہے، یہ شریعت ہے، ایک قاعدہ ہے۔ اس کو چھوت اچھوت، شبھ اشبھ کے کیٹیگری میں نہ تولیں۔ اب اگر نشانیوں کی بات کریں، اللہ کی نشانیوں کی بات کریں، تو اللہ کی نشانی یہ چاند بھی ہے، لیکن ہندو مذہب میں اس چاند کو چندرما کہتے ہیں، چندر بھگوان کہتے ہیں، اور اس کے آگے وہ شردھا اور پوجا اس کی کرتے ہیں، اس کی شردھا رکھتے ہیں اور پوجا کرتے ہیں۔ اللہ کی نشانیاں سورج بھی ہے، ہندو اسے سوریہ بھگوان کہتے ہیں۔ اللہ کی نشانی یہ دھرتی بھی ہے، ہندو اسے دھرتی ماں کہتے ہیں۔ اور سب سے افضل ترین اللہ کی نشانی انسان بھی ہے، تو ہندو انسان کو کیا کہتے ہیں؟ گوتم بدھ بھگوان، کبیر داس بھگوان، نارائن داس بھگوان، شری کرشن بھگوان، تو شری رام بھگوان۔ اس طرح سے ہندوؤں میں 33 کروڑ دیوی دیوتا کل ملا کر ہو گئے جنہیں یہ بھگوان کہتے ہیں۔ اب وہ بھی اتنے سارے بھگوانوں کے نام نہیں جانتے، جو خاص چنندہ ہیں ان کے نام جانتے ہیں اور ان کو پوجتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بات جو آئی ہے کہ بھگوان اللہ کی نشانیاں، جو بھگوان ہے، جو خدا گاڈ ہے، جو اللہ ہے، اس کی نشانیاں پوری کائنات، دنیا کے ہر کن کن میں، ہر ذرے ذرے میں اس کی نشانیاں ہیں، اور سب سے افضل ترین جو نشانیاں ہیں وہ انسان خود ہے۔ اب یہاں پر صحیح سمجھ اور صحیح راہ اور گمراہ راہ، صحیح سمجھ اور صحیح راہ اور گمراہی کی کیا بات ہے؟ صحیح سمجھ یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں اس بات کو سویکار کریں گے، مانیں گے کہ ہاں یہ سب اللہ کی نشانی ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ دھرتی، زمین، اس دھرتی کے ہر ذرے، ہر کن کن، سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اور انسان وہ افضل ترین نشانیاں ہیں۔ اس بات کو سویکار کریں گے، مانیں گے مسلمان۔ یہ ہو گئی صحیح سمجھ۔ اور جو مومن ہوتے ہیں، مسلمانوں سے اونچا درجہ مومن کا ہوتا ہے، جو مومن ہوتے ہیں، اور مومنوں کی ایک اور جماعت ہے، کیٹیگری ہے، جس کو موقن کہتے ہیں۔ وہ جو موقن ہوتے ہیں، موقن ان نشانیوں سے فیض حاصل کرنا شروع کر دیں گے۔ موقن جو ہوں گے ان نشانیوں سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ مسلمان جو ہیں اس بات کو اپنے سمجھ کے انوکول مانیں گے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، سب اللہ کی نشانیاں ہیں، مانیں گے، مان کر بیٹھ جائیں گے۔ لیکن مومن سے اونچا درجہ جو مسلمانوں سے اونچا درجہ جو مومن کا ہوتا ہے، اور مومن کی جو ایک جماعت ہے، جو کیٹیگری ہے، موقن جسے کہتے ہیں، وہ ان نشانیوں سے فائدے حاصل کریں گے۔ جیسے کسی کو مرض ہے، کسی کو تکلیف ہے، کوئی دقت ہے، تو زمین سے مٹی اٹھائیں گے اور تصور کریں گے کہ یہ میرے رب کی نشانی ہے، اس میں رب کا نور ہے، اور تصور کریں گے، اور پھر وہ مٹی دم درود کر کے سامنے والے کو دے دیں گے، اور اس کی پریشانی، اس کی مصیبت حل ہو جائے گی، اور اس طرح سے خود کی بھی پریشانی، مصیبت وہ دور کریں گے۔ اب جیسے مومن موقن کی یہ بھی طریقے ہیں کہ چاند کو دیکھیں گے، چاند کو دیکھ کر آنکھیں بند کر یہ تصور کریں گے، یہ خیال کریں گے کہ میرے رب کی نشانی ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو اس وقت سے چلی آ رہی ہے، ہمارے آقا، ہمارے مولا اس سرزمین پر موجود فرماتے ہیں۔ جو کربلا کے شہید، وہ اہل بیت، وہ اس سرزمین پر تھے، اور یہ نشانیاں اس وقت سے ہے، کی روشنی، اس کی شعائیں اس وقت سے موجود ہے آج بھی۔ تو آنکھیں بند کریں گے، اس طرح سے تصور کریں گے، اور درود و سلام کا نذرانہ اپنے آقا، ہمارے آقا مولا پر ہی وہ پیش کریں گے۔ ان کا درود و سلام کا نذرانہ پیش ہوگا، پہنچ جائے گا، اور جو بھی اپنی پریشانی، مصیبت حل جو ان کو کرنا ہے وہ رکھیں گے، وہ دور ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے فائز حاصل کرتے ہیں جو موقن مومن ہوتے ہیں۔